اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت مندوں مشرانوں کشرانوں زنانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی باادب حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، چلکشی کی سیریل میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، جادو جنات کے متعلق، یا پھر جادو جنات کے مریضوں کا آپ علاج خود کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے میری ہیلپ کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ چلکشی کرنا چاہتے ہیں ہماری سرپرستی میں، اس کے لیے زونگ والے نمبر پر آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ کال پر بات کرنے کے لیے دوپہر 3 سے لے کر شام 5 بجے تک آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ آپ اس درمیان کال پہ بھی بات کر سکتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، کافی سارے سوالات پر بات ہوگی چلکشی کے حوالے سے۔ سر، کیا چلکشی کا کسی کو بتانے سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ معزز خواتین و حضرات، چلکشی کرنے کے لیے کسی کو بتانا یا نہ بتانا، اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ بہت سارے عاملین اس کے اندر ناکام اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب وہ چلکشیاں سٹارٹ کرتے ہیں یا اس سے پہلے پورے علاقے کے اندر خبریں دینا شروع کر دیتے ہیں، یا جب چلکشیاں سٹارٹ کر کے پہلے دن کی پڑھائی کر کے آتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو وہ بتاتے ہیں۔ وہ بات پھیلتی پھیلتی بہت ساری طول پکڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو ناکامی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات اس کے اندر نظر لگ جاتی ہے، جس کو ہم نظر بد کہتے ہیں۔ لوگ اس کے اندر یہ تصور کرتے ہیں کہ اس بندے کے پاس جنات آ جائیں گے تو یہ لوگوں کو کھا جائے گا، لوگوں کی باتیں نہیں سنے گا، تو اس وجہ سے بھی اس کو نظر لگ جاتی ہے۔ نمبر 2 پر جو عاملین آپ کے علاقے میں ہوتے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بندہ اگر چلکشی کے اندر کامیاب ہو گیا تو بہت سارا سدھر جائے گا، تو اس کی وجہ سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 3 پر یہ مخفی اور باطنی دنیا ہے، اس کا جب آپ کسی کو ذکر کرتے ہیں، پرچار کرتے ہیں، تو بہت ساری طاقت آپ کی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ ایک راز ہے، اس کو جو بندہ راز رہنے دیتا ہے اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اور جنات کی جتنی بھی مخلوق ہے ان کو بھی ہمیشہ خاموشی، تنہائی اور بالکل چھپا رستم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ چیزیں پسند ہے۔ جب آپ ان کی چیزوں کا بھرم نہیں رکھتے، آپ ان کو اجاگر کر کے رکھ دیتے ہیں، تو بہت ساری، اب آپ یہ بھی کہیں گے کہ قاری صاحب آپ خود بتاتے ہیں، ہمارا پوزیشن یہ ہے کہ ہماری ڈیوٹی ہم بتاتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک وقت ہوتا ہے جب آپ اتنی محنت کر لیتے ہیں، 15-16 سال ایک فیلڈ کے اندر گزارتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ کسی سے بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہی ہے، اور اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنی محلے کی مسجد کے اندر چلکشی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تو وہاں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک نمازی کو پتہ لگ گیا کہ یہ عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر رہا ہے۔ میرا ایک شاگرد ہے، غالباً مانسیرہ کا ہے یا ایبٹ آباد کے، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے تو میں کہاں پر چلا کروں؟ میں نے کہا جی میرے پاس بھی ایسا وسائل نہیں ہے، میری ابھی مدرسے کا کام چل رہا ہے، سارے معاملات، تو میں نے کہا آپ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، خانقاہ ہے، اس پہ شاید آپ وظیفہ کر لو۔ تو میں نے اس کو بھی تب منع کیا، اس نے کہا نہیں جی میں وہاں پر کر لوں گا۔ وہ میرے خیال میں 7-8 دن کے بعد اس کو ختم کرنا پڑا تھا، کیونکہ وہ پہرے والے جو ہے وہ آ کے اٹھا دیتے تھے اور یہ کڑا لگاتا تھا، لوگ اس کو دیکھتے تھے۔ تو اوپن جگہ پر سب کو بتانا نہیں چاہیے، ورنہ آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ 41 دن اور 40 دن والے چلکشی میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق میرے نزدیک یہی ہے، میں کہتا ہوں کہ ہر چیز کی جب کمائی ہوتی ہے نا، اس کے بعد جب آدمی کو صلہ ملتا ہے تو اس دن اچھی محنت کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا پاک حکم بھی ہے کہ جو لوگ رمضان المبارک کے اندر پورے روزے رکھتے ہیں، وہ جو عید والی رات ہوتی ہے، جس رات چاند نظر آتا ہے، وہ رات مسجد کے اندر گزاریں، وہ اجرت لینے کا ٹائم ہوتا ہے۔ آدمی جتنا دعائیں مانگتا ہے اللہ اتنا اس کو عطا کرتا ہے۔ اسی طرح دوسری آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بندہ جب کسی کے پاس کام کرتا ہے، سارے مزدور چلے جاتے ہیں، وہ اینڈ پر جاتا ہے تو وہ مالک اس کو انعام کے طور پر کچھ نہ کچھ زیادہ دیتا ہے کہ یہ بندہ سب سے آخر میں جا رہا ہے اور یہ میرا خیر خواہ بھی ہے۔ اور اسی طرح جب آدمی 40 دن کا چلہ کرتا ہے، میں کہتا ہوں 41 دن اس کی کمائی کا حصہ ہوتا ہے، کمائی کا دن ہوتا ہے۔ بہت سارے عاملین 41-40ویں دن بھی اس کو عمل کروا کے ایگریمنٹ کروا دیتے ہیں، لیکن میرا اس چیز پر متفق ہوں، میرے بزرگ اس چیز پر متفق ہیں کہ 41 دن کے اندر ایگریمنٹ ہونا چاہیے، 41واں جو دن ہوتا ہے اس کے اندر کرنا چاہیے۔ سر، آپ کو میں نے اپنے دوست کا بتایا تھا، 14 دن اس کے گزر گئے ہیں، چلکشی کے کچھ فیل نہیں ہوا، اس نے اپنے استاد سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جاری رکھیں، وہ صدقہ بھی روزانہ دیتا ہے اور نماز کی پابندی بھی روزانہ کرتا ہے، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، اور بنا کچھ محسوس کیے وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ معزز خواتین جو حضرات، یہی معاملات ہوتے ہیں جب آپ چلکشی کسی کی کر رہے ہوتے ہیں اور معلومات دوسری چیزوں سے لے رہے ہوتے ہیں، تو پھر بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ نہیں ہوتی، کیونکہ میری جو سمجھانے کا انداز ہے وہ عاملین سے بہت سارا مختلف ہے۔ میں فقیری کو بھی جانتا ہوں الحمدللہ،
عملیات کا بھی بہت سارا علم رکھتا ہوں، تو اس وجہ سے میں دونوں آپشن کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے 41 دن کے اندر آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوا تو آپ اس کے اندر ناکام رہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر فقیری روح سے دیکھیں تو تب بھی آپ کو بہت سارے نوری طور پر، روحانی طور پر آپ کو ایسی طاقت ملتی ہے کہ آپ جس جگہ پر جاتے ہیں آپ مریضوں کا علاج کر لیتے ہیں۔ سب سے بڑا ٹارگٹ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ جس مریضوں کا، جس سائل آپ کے پاس ہیں، اس کا علاج آپ بآسانی کر سکے، تو اس سے ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر صدقہ روزانہ دیتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے۔ یہ چلہ کشی کا ایک ٹاپک ہے، اس کے ساتھ اس کو چلانا چاہیے، اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اگر اس کی استاجی نے اس کو کہا ہے کہ جاری رکھے، بالکل جاری رکھے۔ اور چلہ کشی کے اندر بعض اوقات آخری دن کے اندر بھی اس کو سب محسوس ہوتا ہے، کچھ کو ایسا ہوتا ہے 3 4 چلے کرنے کے بعد، ہمارے ایک بزرگ میرے سامنے ہیں، انہوں نے چوتھے چلے کے اندر کامیابی حاصل کی تھی۔ آج کل کے دور میں کسی کے پاس اتنا دم خم ہے کہ 4 چلے اپنے آپ کو برداشت کرے، پھر اس کے بعد کامیابی نہ بیٹھے۔ اور ہمارا یہ سسٹم ہے، ابھی آپ چلہ کشی شروع کرتے ہیں، لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ کسی عامل سے رابطہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اندر آپ الجھ جاتے ہیں۔ اپنے استاجی پر آپ کامل یقین رکھیں، جو بندہ آپ کو کروا رہا ہوتا ہے، یا اس سے پہلے آپ اس کی چھان پڑتال کر لیں، آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس کے پاس علم کیسا ہے، یہ آپ کو کسی کنارے لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا۔ جب آپ پہلے اس کی معلومات نہیں لیتے تو پھر اس طریقے سے ہوتا ہے۔ سر آپ کو واٹس ایپ پر ایس ایم ایس کیا ہے، واٹس ایپ پر آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ زما مجبوری دے، ماسٹر ٹائم کم دے، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے، شاید میرے خیال میں آپ نے میرے پرانے واٹس ایپ پر رابطہ کیا ہوا ہے، آپ نیو واٹس ایپ پر رابطہ کر لیں زونگ والے نمبر پر، تو انشاءاللہ بات ہو جائے گی۔ تسو شرٹ ڈیر خدے، زماتا خیال دے تسو ڈیر خدے۔ کل میں نے ایک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، یہ بچہ اس کی تعریف کر، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے کوئی اس طرح کا شوق نہیں ہوتا، اور خدے اس وجہ سے ہے کہ میں محنت بھی کر رہا ہوں، واک اینڈ اور ڈائٹ، تو ساری چیزیں اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے الحمدللہ بہت زبردست اس کا رزلٹ مل رہا ہے۔ آپ خود خوبصورت ہیں تو آپ کو ہم ایسے محسوس ہوتے ہیں۔ نورانی عمل کے چلہ کشی میں اور کالے علم کے چلہ کشی میں کیا فرق ہے؟ معزز خواتین و حضرات، جو نوری علم ہے یہ آدمی اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکتا ہے، اور جو کالا علم ہے یہ شیطان تک آپ کو بآسانی لے جا سکتا ہے، آپ کا ایمان بھی اس سے خراب ہو جاتا ہے، اور آپ کفر کے اندر خواہ مخواہ بآسانی سے چلے جاتے ہیں۔ اتنا ایک فرق ہے۔ اور جو بندہ نوری علم کرتا ہے، اگر اس کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ کفر کے اندر چلے جاتے ہیں، کیونکہ جب عاملین کے پاس پیسہ آتا ہے تو انسانیت ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ضروری ہے، نوری علم کے ساتھ ساتھ بھی انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے محنت کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ حضرت کسی پر دم کرتے وقت سامنے اگر کوئی تکلیف اس کو دے، نوری موکل یا کوئی بھی، تو اس سے کیا کریں؟ اس سے بہتر یہ کہ آپ جتنا ہو سکے پیار محبت سے اس کو گائیڈ کریں، وہ آپ کی جان چھوڑ دے گا۔ اس کو دھمکے نہیں دیں، اس کو بدماشی نہیں دکھائیں۔ اگر تب بھی نہیں چھوڑتا، اس کو کسی عامل نے وہاں پر ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خط مبارک جو ہے، ھذا کتاب من محمد رسول اللہ، اس کی تلاوت سنائیں، یا پھر ہماری جادو جنات والی جو پڑھائی ہے، جادو جنات کو مکمل ختم کرنے کی پڑھائی، اس کو آپ سنائیں، انشاءاللہ تب بھی آپ کی جان چھوڑ دے گی۔ کیا کوئی عامل نوری عملیات کے ساتھ کالا جادو دونوں ایک ساتھ کرتا ہے؟ بالکل لوگ کرتے ہیں، اس سے بہت سارا کام بھی لیتے ہیں، لیکن ان کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ وہ دین کے لبادے میں، اس کے لباس کے اندر کفر کو پھیلا رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو اس کی دعوت دے رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان عاملین سے بچنا چاہیے، ان جیسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اور بہت سارے عاملین، بہت سارے علماء کو بھی میں جانتا ہوں، بہت سارے مفتیان کرام کو بھی جانتا ہوں، سفید پوش بھی ہوتے ہیں، دیندار بھی ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں کفر یا کلمات کے ساتھ علاج کرتے ہیں جو ان کو کفر میں لے جاتے ہیں، لیکن صرف وہ پیسے کی وجہ سے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ شاہ تاسو لک نائس تھے، آپ کا لک نائس ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے امید ہے جو آپ کے، بلکہ ایک سوال ابھی رہتا ہے، حضرت ایک بندہ بلیک میجک کرتا ہے اور وہ ہمیں کوئی چیز کھانے کے لیے دے جس سے ہم کوئی نقصان ہمیں نہ ہو، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جو صبح کے اذکار ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اگر آپ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو سب سے آسان یہی ہے کہ آج جو بھی چیز آپ کو پیش کی جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ پی جائیں، کھا جائیں، اللہ آپ کا بھرم رکھے گا، لیکن یقین کامل ہونا ضروری ہے۔ ہمارے خاندان کے اندر ایک بندہ تھا، اب بھی ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، جب میری نیو شادی ہوئی تھی تو اس نے بھی مجھے ایک چیز
دعوت میری کی تھی، کھانے کے اندر دیا تھا، تو میں نے اپنی وائف سے کہا تھا کہ تم پیچھے ہٹ جو، اس کو میں رگڑتا ہوں، میں پوری کنی، اس کو ہم کہتے ہیں جو مٹی کی ہنڈیا ہوتی ہے، مٹی کے اندر بنایا جاتا ہے، تو میں پورا اس کو کھا گیا تھا۔ تو میں نے اس کو پھر بھی کہا تھا بابا کوئی اور چیز ہے تو لاؤ، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اس پہ پہلے عمل کر دیا تھا، تو اس کے عمل نے کام نہیں کیا تھا، اللہ نے میری حفاظت کی تھی۔ تو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا، کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں، زبان پر خاص دعا خدا خدائی پامان، السلام علیکم۔